آپ دیکھیں گے جب لڑکا شادی کے لیے کرسی پر بیٹھتا ہے، لال کرسی ہوتی ہے، بیٹھا ہوتا ہے مریٹھا باندھ کر کے، تو منہ پر رومال رکھ کر کے بیٹھا رہے، پتہ نہیں کس سے پردہ کر رہا ہے، منہ میں زبان ہے بولتا نہیں، رومال منہ پر رکھ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ بیٹا تو کچھ نہیں بول رہا ہے، منہ پر رومال رکھے ہوا ہے، اور اس کا باپ جو حاجی صاحب ہیں وہ اس کا وکیل ہے، بیٹے کی وکالت کر رہا ہے۔ بیٹی والا چپکے سے حاجی صاحب سے پوچھا، حاجی صاحب بیٹا آپ کا، بیٹی ہماری، اندر سے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ تو حاجی صاحب بولے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات آپ کرتے ہیں، ہم مکہ سے آئے ہیں، اللہ نے سب کچھ دے کر کے مالا مال کیا ہے، کس بات کی کمی ہے؟ آپ اگر بول رہے ہیں تو آپ کا لحاظ کر کے ہم بولتے ہیں کہ اگر 4 چکا دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑ جائے، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی، بچے والی بھینس دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، آپ ہی کی بیٹی دودھ پیے گی، ڈبل سامان دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، ایک پر داماد آرام کرے گا اور دوسرے پر بیٹی آرام کرے گا۔ کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہتا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا۔ ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا، بیٹے سے بولا بیٹا میں فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹا بولا کیسے؟ کہا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا۔ تو بیٹا بولا ابا نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے، پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ جب پرانی قبر میں دفن کرو گے فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لیے تو اس کو بھی چکما دے دیں گے، ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ جواب دیجئے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، بیٹی والے نے جو یہ گاڑی دیا ہے کس کو دیا؟ بیٹی داماد کو۔ بھینس دیا کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ سامان دیا کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ بیٹے کو دنیا مل جائے گی، باپ بیٹے کی جگہ جہنم میں جانا جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، یہی ایمان تو ہے، یہی آخرت تو ہے، یہی تو جنت ہے جو ہمارے پاس آخری پنجی ہے۔ بیٹے کی دنیا بنانے کے چکر میں ہم اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، بغیر ڈیمانڈ کے اپنے بچے کا نکاح کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اگر فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ پیغام ختم ہو گیا، تھوڑا سا جلسہ میرے حصے کا باقی رہ گیا ہے، 5 سے 7 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ باقی ہے۔ میں آپ کو دوبارہ پھر دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ اگر آپ سب کے سب چلے جاتے تو آپ کا مہمان آپ کے سامنے رسوا ہو جاتا۔ آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا کہ جلسے میں اصل میزبانی یہ ہے کہ سنانے والا سنائے اور سننے والا دل سے سن لے، اصل میزبانی یہ ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو محشر کی رسوائی سے بچائے،
ध्यान से सुनिएगा जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम। हमारा जवान सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से दे रहा हूं। और जलसा चमकती हुई पेशानी हमारे जवानों के वास्ते, कबूलियत की घड़ी। मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से हमारे जवानों को माला माल फरमाए। हमारे जवान 3 चीज़ों में पीछे हैं, 3 चीज़ों में आगे। जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे, और जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। हमारा जवान किस में पीछे? कारोबार में पीछे, तिजारत में पीछे। 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, 95 गोल। हमारा जवान किस में पीछे? नौकरी में पीछे। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। हमारा जवान किस में पीछे? तालीम में पीछे। 100 में कितने जवान तालीम हासिल करते हैं? आपको सुनकर के हैरत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे ज़्यादा जाहिल किस मुल्क में रहता है? अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा वो हिंदुस्तान है। और हिंदू मुसलमान में सबसे ज़्यादा जाहिल कौन है? अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा मुसलमान हैं। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। हमारा जवान 3 चीज़ों में आगे। आपको सुनकर के हैरत होगी। किसमें? डांस में आगे। सलमान खान ने नबी के शहर रियाज में जाकर के डांस किया, और मोहम्मद बिन सलमान ने डांस को देखा। डांस में मुसलमान आगे, डांस में हमारा जवान आगे। नबी के शहर में मुसलमान डांस कर रहा है, मुसलमान डांस देख रहा है। हमारा जवान डांस में, गाने में आगे। हमारा जवान किस में आगे? आपको सुनकर के हैरत होगी। शराब में आगे। जनवरी के जश्न में मुसलमान इतना दारू पीता है कि सबका रिकॉर्ड तोड़ देता। जनवरी का जश्न होता है, मुसलमान इतना दारू पीता है, इतना दारू पीता है कि दूसरे का रिकॉर्ड टूट जाता। और जब मुहर्रम का मातम होता है, मुसलमान जवान लाठी खेलने के लिए इतना दारू पीता है, इतना दारू पीता है कि सबका रिकॉर्ड तोड़ देता। हमारा जवान किस में आगे? जिना में आगे। कैसे? 20% बच्चे स्कूल में आते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते, माँ का नाम लिखाते। 20% बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, माँ का नाम लिखा रहे हैं, बाप का नाम नहीं लिखा रहे हैं। हेड मास्टर ने पूछा, बेटा बाप जिंदा है, जिंदा बाप का नाम लिखा दो। बाप मुर्दा है, मुर्दा बाप का नाम लिखाओ। माँ का नाम क्यों लिखाते हो? बच्चे का जवाब सुनिए, मैं तो दुनिया का बदकिस्मत बच्चा हूँ। माँ बाप ने गुनाह किया, जिना किया, उसके नतीजे में पैदा हुआ। माँ बाप का कसूर था, नुकसान हमारे सर आया। मुझको माँ तो मिली, बाप से महरूम रहा। एक जवान आया रसूलुल्लाह की मजलिस में, कहा या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़ने के लिए आया। नारे तकबीर से मजलिस बुलंद होगी। सुभान अल्लाह। जवान आया है जलसे में, नबी की मजलिस में कलमा पढ़ने के लिए आया है। चारों तरफ से नारा लगा, जैसे आपका चंदा आता था 30,000, तो दोनों हाथ से आप नारा बुलंद करते थे। जवान आया जलसे में कलमा पढ़ने के लिए, नारा लगा, जवान करीब आया। अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। जवान मगर खड़ा है, मेरी एक शर्त है। अब सारे लोग सोचने लगे, कलमा भी पढ़ना चाहता है, शर्त भी रखना चाहता है। तो अल्लाह के रसूल ने करीब बुलाया, बेटा इधर आओ। क्या शर्त है? कि मैं रात दिन जिना करता हूँ, कलमा पढ़ लूँगा मुसलमान बन जाऊँगा, जिना मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए जब तक मुझको जिना की इजाज़त नहीं दी जाएगी मैं कलमा नहीं पढ़ूँगा। सबका सर चकरा गया कि ये पागल है, हाफ है या फूल है, कहाँ से आया। अल्लाह के रसूल हकीम थे, दिमाग लगा करके बात किया। ओ जवान करीब हो जाओ, मैं तुमको बशारत देता हूँ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। कलमा पढ़ करके मुसलमान तुम हो जाओ, मैं रसूलुल्लाह तुमको जिना की इजाज़त देता हूँ। सारे लोग हैरान हैं कि हो क्या रहा है। जवान बड़ा खुश हुआ कि मैं मुसलमान हो गया। अल्लाह के रसूल ने उसके सीने पर हाथ रखा, जवान मुबारक हो,
میں تم کو زنا کی اجازت دیتا ہوں، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ جوان کا سر چکرا گیا، اللہ کے رسول آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا او جوان 100 مرتبہ سوچ لینا، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو قتل کر دو گے، اگر تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، اگر تمہاری بیوی کے ساتھ بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، لیکن زنا کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا تم جس عورت کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، داغ پھر تیرے گناہوں کے دھلے یا نہ دھلے، داغ پھر تیرے آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے۔ ہاتھ اٹھائیے ہمارے جوان، جوانی میں بگڑیں گے بڑھاپے میں سدھریں گے انشاءاللہ۔ خیر ہم دیکھ رہے ہیں، تھوڑا جلسہ سے ہم کو فارغ ہونے دیجئے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام، آپ کی خدمت میں صرف 3 پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، اور اتنی طبیعت اب لگ رہی ہے آپ کو بیان سنانے میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب یہاں لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ جلسہ ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں دل سے کہتا ہوں جلسہ اب ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کے عزم اور حوصلے کو قبول فرمائے، آپ کی ہر چھوٹی بڑی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ قبول فرمائے۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا، عورتوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔ ٹرین میں ایک انگریز بولا مجھ کو مسلمان مرد پسند نہیں ہے، عورت پسند نہیں ہے، مرد پسند ہے۔ مسلمان مرد پسند ہے، عورت پسند نہیں ہے، انگریز بولا۔ بغل میں عالم تھے، اس نے پوچھا کیوں بھائی ہماری عورت تم کو کیوں پسند نہیں ہے؟ ہمارے مرد پسند ہیں، عورت پسند نہیں ہے۔ کہا کہ تمہاری عورت جب گھر میں ہوتی ہے تو جیل میں ہوتی ہے، جب مسلمان عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو دوپٹے میں ہوتی ہے، برقعے میں ہوتی ہے، جیسے کفن میں مردہ ویسے ہی یہ مسلمان عورت، مجھ کو مسلمان عورت پسند نہیں ہے۔ حضرت نے انگریز کو ایسا جواب دیا کہ وہ لاجواب ہو گیا۔ حضرت نے چاقو نکالا، نیمبو کاٹنا شروع کیا، انگریز دیکھ رہا، رس گار کر کے شربت بنایا اور پینے لگے۔ تو اس انگریز سے کہا کہ میں تو اپنا شربت پی رہا ہوں اور نیمبو کٹنے کی وجہ سے جو آپ کے منہ میں پانی آیا وہ شربت آپ پی جائیے۔ انگریز پاؤں میں گر گیا، حضرت آپ بالکل صحیح کرے، جب کوئی نیمبو کاٹتا ہے دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا۔ حضرت نے موقع کا چوکا مارا کہ جب عورت پردے سے باہر سڑک پر آ جاتی ہے، بغیر برقعے کے بغیر دوپٹے کے عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، آپے سے باہر ہوتی ہے، تو آوارہ لوگوں کے منہ میں اسی طرح پانی آ جاتا جیسے نیمبو کٹتا ہے دیکھنے والے کے منہ میں پانی آ جاتا۔ حضرت ابھی عورت کا بیان ہی شروع کرنے والے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک جوان بیچ سے کھڑا ہوا، حضرت نماز پر بولیے گا، پردہ کے اوپر مت بولیے گا، لاٹھی ہاتھ میں ہے۔ حضرت نے سوچا کہ اس کو کیسے جواب دیں، 10 کا نوٹ نکال کر کے اس جوان سے کہا کہ یہ 10 کا نوٹ ہے، تو کہا ہاں حضرت یہ 10 کا نوٹ ہے۔ کہا اس کو کون سی جیب میں رکھتے ہو؟ سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو۔ اور پھر 200 کا نوٹ نکال کر کے کہا کہ اس کو کہاں رکھتے ہو؟ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو۔ جوان بولا بالکل صحیح۔
اس کے بعد 2000 کا نوٹ نکال کر کے دکھایا، اس کو کہاں رکھتے ہو؟ انڈر ویئر کی جیب میں، سب سے نیچے کی جیب میں۔ تو جوان بولا بالکل صحیح ہے۔ حضرت نے کہا کہ او جوان، دولت کی حفاظت کرتے ہو اندر کی جیب میں رکھتے ہو، عورت کی حفاظت نہیں کرتے، اس کو گھر سے باہر کرتے ہو۔ یاد رکھنا، 100 بار یاد رکھنا، دولت جائے گی واپس آئے گی، عورت جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ڈانس چل رہا تھا، اب تو عام بات ہے، قیامت ہم لوگ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے تھے ایک دور آئے گا مسلمان ناچے گا، چاہے عورت ہو مسلمان چاہے مرد ہو۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے، لوگ سنا کرتے تھے۔ بدقسمتی ہے ہم لوگ ایسے دور میں پیدا ہوئے، اپنی آنکھ سے دیکھ رہے۔ ڈی جے کا ڈانس چلتا ہے نکاح کے اوپر، اور اس میں علی نام کا لڑکا ڈانس کرتا ہے اور فاطمہ نام کی لڑکی ڈانس کرتی ہے۔ قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، ایک آدمی پیسہ لٹاتے ہوئے بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا۔ بغل کا ایک آدمی بولا وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے۔ یہ آدمی بولتا سوری میڈم غلطی ہو گئی۔ تو وہ آدمی بولتا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ ہوں۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جسے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کس نے مردوں کو گھٹایا اور زنانہ کر دیا، کس نے لڑکی کو بڑھایا اور لڑکا کر دیا۔ مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا روب اب جاتا رہا۔ کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا، کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا۔ اپنی عورت ہوگی اس کو سر پر بٹھائیں گے، بالکل صحیح جا رہا، دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہاں اٹھائیے، پہلی فرصت میں حکومت جائے گی۔ کنیا کے بھی ماموں دولہا کے بھی ماموں، جہاں ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا جا رہا، ادھر سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں ادھر سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ یہ پنڈال میں ہے یا سسرال میں، لیکن پنڈال میں کم ہے سسرال میں زیادہ ہے۔ اللہ پریم نگر کو سسرال کو سلامت رکھے۔ ایک رات سن لیجئے جاتے جاتے، جلسہ تو آپ کا بہت اچھا ہوا، اتنا اچھا ہوا کہ میرا دل خوش ہو گیا، اور آپ کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی جوان بیٹی کے لیے، کنواری بیٹی کے لیے غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ چلتے چلاتے ہوئے عورتوں کے حوالے سے ایک پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیٹا بھی آپ کا ہے، بیٹی بھی آپ کی ہے، لیکن بیٹا سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیے گا۔ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، جلسے میں زندگی بھر کام آئے۔ جیسے آپ کا بیٹا انسان ہے اسی طرح آپ کی بیٹی انسان ہے۔ اگر بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے تو آپ کی بیٹی جانور سے بدتر ہو جائے۔ جیسے آپ کا بیٹا مسلمان ہے اسی طرح آپ کی بیٹی مسلمان ہے۔ اگر بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے اس کا ایمان خطرے میں چلا جائے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان کے بعد عورت ہے، آپ کی بیٹی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر علم سے محروم ہو گئی تو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہوگی۔ بیٹی کو پڑھانا کیوں ضروری ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہر بات ہر کسی سے کہنے کی نہیں ہوتی، راز کی بات ہوتی ہے، پردے کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے تو پردے کی بات پردے سے باہر ہو جائے گی۔
اور ہر گھر کے اندر عالم ہوتا نہیں ہے، اس لیے بیٹی کو پڑھانا ضروری ہے کہ ایک عورت پڑھ لکھ کر کے آئے، دوسری عورت کی جہالت کو دور کرے۔ ایک عالم کا کام ایک عورت سے ہو جائے گا۔ ہر گھر میں عالم نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی بچی پڑھی لکھی ہو جائے گی، عالم کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور ایک بات یہ راز کی سنیے گا، دودھ پیتا بچہ ہے، بیٹا ہے، ماں باپ کی گود میں پیشاب کر دیتا ہے، آسان ہے دھونا، بدن کو پیشاب نہیں لگا، ابھی کپڑے میں پیشاب ہے، دھونا بالکل آسان ہے۔ کتنا آسان ہے، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ دودھ پینے والا بچہ ماں باپ کی گود میں پیشاب کیا ہے، بیٹا ہے، بیٹی نہیں ہے، دھونا آسان ہے۔ ایک مٹھی پانی لیجئے، مار لیجئے، کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 مٹھی پانی لیجئے، مار لیجئے، گار لیجئے، جھاڑ لیجئے، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ کتنا آسان ہے۔ دودھ پینے والے بیٹے نے ماں باپ کی گود میں پیشاب کیا، بدن کو لگا نہیں، ابھی کپڑے میں پیشاب ہے، کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مٹھی پانی مار کر کے گار لیا، جھاڑ لیا، کپڑا پاک ہو گیا۔ اب مطمئن ہو جائیے، کپڑا اتارنا بھی نہیں پڑا، کپڑا بدلنا بھی نہیں پڑا۔ لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے، ماں باپ کی گود میں پیشاب کر دے تو اب 1 مٹھی 2 مٹھی پانی مارنے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، کپڑا اتارنا پڑے گا، بار بار دھونا پڑے گا، داغ دھبا چھوڑانا پڑے گا، گارنا اور نچوڑنا پڑے گا، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا۔ نقطے کی بات کو اس جلسے میں سن کر کے جائیے۔ دودھ پینے والا بیٹا پیشاب کر دے، پاک کرنا آسان، دودھ پینے والی بیٹی نے پیشاب کیا، پیشاب پاک کرنا مشکل ہو گیا۔ پالن حقانی نے کہا، بیٹی کے پیشاب کو دھونے میں جتنی زیادہ محنت ہے اتنی محنت بیٹا کے پیشاب دھونے میں نہیں ہے، اور جتنی محنت بیٹی کو تعلیم دینے میں ہے اتنی بیٹے کو تعلیم دینے میں نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ آپ کو بیوی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کا حصہ آپ بیٹی کو پڑھائیے، یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر بیوی بنے گی۔ ماں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کا حصہ آپ بیٹی کو پڑھا دیجئے، یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی۔ ساس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ساس کا حصہ آپ بیٹی کو پڑھا دیجئے، یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ حج میں جانے سے پہلے بیٹا کو مالا مال کریں گے، بیٹی کو کنگال کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے۔ ایک مثال، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، امید سے زیادہ آپ نے سنا ہے، اور آپ کی بیٹی کے واسطے میں دعا کرتا ہوں اللہ فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنائے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد صبح ہو جائے گی، جلسہ رات نکل گئی، رات بہت چھوٹی ہوتی ہے، اب صبح تھوڑی دیر میں ہو جائے گی۔ تو ایک بادشاہ، اس کو 4 بیوی، معلوم کرنا تھا کہ جاہل کون ہے، پڑھی لکھی کون ہے۔ صبح ہونے والی تھی، آ کر کے پوچھا ایک بیوی سے، صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کا منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا۔ سبحان اللہ، بڑا خوش ہوا، بہت نفیس ہے، بہت پڑھی لکھی ہے۔ دوسری بیوی کے پاس آ کر کے پوچھا صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا ناک میں نت تھی، ٹھنڈی پڑ گئی۔ سبحان اللہ، بڑا خوش ہوا۔ تیسری بیوی کے پاس آ کر کے پوچھا صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی، اس سے پتا چلا صبح ہو رہی ہے۔ بڑا خوش ہوا کہ سبحان اللہ، ہماری بیوی پڑھی لکھی ہے۔ اب آیا اس بیوی کے پاس جو جاہل کی اماں تھی، تمام جاہلوں کی خالہ تھی، سب سے بڑی جاہل تھی، انگوٹھا ٹیک تھی، باپ نے وستانیہ فوقانیہ سر پہ کرایا تھا، نہ پڑھنا جانتی تھی نہ لکھنا جانتی تھی۔ اس جاہل کے پاس آ کر کے بادشاہ پوچھتا ہے کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کیا کیسے پتا چلا؟ جیسے روز پتا چلتا ہے۔ کیا روز کیسے پتا چلا؟ اب پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے، جیسے روز پتہ چلتا ہے ویسے آج پتہ چل رہا ہے۔
یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے، یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے، یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے، یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے، یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے، زمانے کی رفتار زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے، صدا چار جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے، کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے۔ بیٹا ہوگا جھولے پر، بیٹی ہوگی چولہے پر، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کس مصیبت کے حوالے ہم لوگ ہوئے۔ ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے باپ سے بھیٹ ہو جائے گی، سسر سے ملاقات ہو جائے گی۔ خیر، آپ کی بیداری کو ٹٹول کر کے میں سوال کرتا گیا، آپ میرے حصے کا جلسہ سنتے گئے، ماحول بنتا گیا۔ ایک عظیم مقرر، عظیم محدث آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، ہمارے سینئر بھی تھے، اور ماشاءاللہ ہر علم ہر فن سے اللہ نے ان کو مالا مال کیا ہے۔ وہ آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، انہی کے لیے میں ماحول بنا رہا تھا۔ وہ آ بھی چکے ہیں، انشاءاللہ ان کے بیان کو مکمل سن کر کے دعا پر جلسے کو مکمل کرا کر کے یہاں سے اٹھیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بس ایک پیغام رہ گیا میرے حصے کا کہ آپ کا ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جائے گا، ٹوٹے پھوٹے گھر میں جنت جیسا سکون ملے گا۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بس آخری پیغام سنا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پہلی بار لڑکی میکے سے سسرال آ رہی ہے، کان میں اپنے شوہر کو ایک بات کہہ رہی ہے، اور اس گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ بات کیا تھی، وہ راز کیا ہے؟ اس نے پہلی بار اپنے شوہر کو کان میں کہا کہ میں میکے سے سسرال آئی ہوں، تمہاری بیوی ہوں، میری ایک بات کو دھیان سے سنو۔ اپنے بھائیوں سے، یہ بھی بیوی سے پریشان ہے کیا؟ اچھا، ان کے واسطے ہم دعا کر دیں گے، آپ ہماری طرف دیکھیے۔ ہاں، دھیان سے ادھر سنیے، میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، آپ کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، اور میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ جلسہ دیکھنے والے آئے چلے گئے، اور یہ جلسہ سننے والے ہیں ماشاءاللہ دعا کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں سب کی مراد کو اللہ پوری فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، بیوی آ کر کے شوہر کے کان میں کہہ رہی ہے اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرنا۔ کہا آج ہی تو آئی ہو، جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوا، اب میرے بھائی کا مسئلہ سر پر اٹھانا شروع کیا۔ تو اس نے کتنا پیارا جواب دیا کہ دیکھو اس میں اپنا ہی فائدہ اپنا ہی نقصان ہے۔ تم اگر اپنے بھائی سے لڑو گے تو ہماری اولاد جو پیدا ہوگی آپس میں میل محبت سے نہیں رہے گی، جھگڑا کرے گی۔ اگر تم بھائی سے میل محبت سے پیش آؤ گے ہماری اولاد بھی آپس میں میل محبت سے رہے گی۔ شوہر نہایت بدصورت ہے، بیوی نہایت خوبصورت ہے۔ بیوی تسلی دے رہی ہے شوہر کو، تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی ہوں۔ کہا تم کو کیسے معلوم ہوا کہ میں جنتی؟ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ تم بھی جنتی؟ اس نے کتنی پیاری بات کہی کہ تم بدصورت ہو میں خوبصورت ہوں، جب تم میرا چہرہ دیکھتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اتنا بدصورت تھا اللہ نے کتنی خوبصورت بیوی دے دیا، تم شکر ادا کرتے۔ اور میں خوبصورت ہوں تم بدصورت ہو، جب میں تمہارا چہرہ دیکھتی ہوں تو خدا سے کہتی ہوں میرے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا، میں صبر کرتی ہوں، صبر کرنے والے کو جنت ملتی ہے۔ تم شکر کرتے ہو، شکر کرنے والے کو جنت ملتی ہے۔ تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی ہوں۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی قاضی صاحب کے پاس بغل میں بیٹھا، حضرت ایک پوٹری شکایت لے کر کے بیوی کے آیا، تو قاضی صاحب نے کہا پوٹری مت کھولنا، کہیں ہم کو اپنی پوٹری کھولنی پڑے۔ کہا کہ بیوی سے اگر شکایت ہے تو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ بیوی اگر پسند نہیں ہے تو اس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ اس جوان نے کتنا پیارا جملہ کہا ہے، اس کی اگر حفاظت ہو جائے آپ کے ٹوٹے پھوٹے گھر کو اللہ جنت بنا دے گا۔ اس نے کہا میں اپنی بیوی کو اس لیے طلاق نہیں دیتا ہوں، پاک دامن ہے، اگر میں چلا جاؤں باہر کمانے کے لیے 20 سال کے بعد آؤں پھر بھی وہ آبرو کی حفاظت کرے گی، کونے میں پڑے رہے گی۔
زنا نہیں کرے گی، اپنی آبرو کا سودا نہیں کرے گی، اس لیے طلاق نہیں دیتا، اس کی شکایت کو سن کر کے سہ لیتا ہوں۔ میری بیوی بچے کی ماں ہے، اگر اس کو طلاق دے دوں گا تو بچے ماں سے جدا ہو جائیں گے، اس لیے طلاق نہیں دیتا۔ میری بیوی خوبصورت ہے، اور جو ذات خوبصورت ہوتی ہے اس سے نفرت نہیں کی جاتی، اس لیے طلاق نہیں۔